الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ماہ ذوالحجۃ الحرام کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں اور ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے میں صرف اور صرف 2 دن باقی ہیں۔ اللہ پاک ماہ محرم الحرام کی آمد کے صدقے میں ہر مسلمان کی پریشانیوں کو دور کرے، ہر مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور کرے، اور ماہ ذوالحجۃ الحرام کے آخری جمعۃ المبارک کے صدقے میں آپ سب کے گھروں میں، آپ کے سب کی زندگیوں میں تمام آفتوں کو دور فرما دے۔ تو ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے والا ہے، تو جو بندہ بھی ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے پر یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے بہت ہی جلد دولت مند بنا دیتا ہے۔ اور ماہ محرم الحرام اس اسلامی سال یعنی 2024 کا یہ جو محرم الحرام کا چاند ظاہر ہونا ہے، اس کے ظاہر ہونے پر آپ لوگ یہ وظیفہ کریں گے تو اسی سال کے اندر وہ بندہ کروڑوں بھی رب کی بارگاہ سے مانگے تو اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ اپنے نئے اسلامی سال کا آغاز ان کلمات کے ذریعے کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں خوب اس پر برستی ہیں اور بندہ بڑے ہی مقدر والا ہو جاتا ہے، جس کو یہ 3 تسبیحات، جن کو یہ 3 عملیات مل جاتے ہیں، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس عمل کے اندر دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، غم و پریشانیوں سے نجات بھی ہے، اور عمل ایک ہے لیکن فائدے ہزاروں۔ اب وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا جو اس عمل کو کر لے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس عمل سے محروم ہو جاتے ہیں جو اس عمل کو نہیں کر پاتے، اور وہ شخص قسمت والا ہوتا ہے جو اس عمل سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں تک یہ عمل نہیں پہنچے گا، اور جس تک پہنچ جائے گا اس کو مل جائے گا اور وہ لازمی طور پر یہ عمل کر لے گا۔ تو آپ جانتے ہیں یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، تو اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر اگلا سال کس نے دیکھا ہے، کب آئے گا، کیا بنے گا؟ تو پورا سال پچھتانے کی بجائے آج تھوڑا سا وقت نکال کر یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد امیر ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ بہت زیادہ امیر ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے خزانوں سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو لازمی کریں، کیونکہ جب اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اس مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو اس کے ظاہر ہونے پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں، برکتیں نازل فرماتا ہے اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اسی مہینے میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے، تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ عظیم اور نیک دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی اور پھر ان پر غلبہ عطا فرمایا، اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو دشمنوں پر غلبہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر میدان میں فتح ملے، ہر غم سے نجات ملے، ہر پریشانی سے نجات ملے، ہر دکھ سے نجات ملے، اس شخص کو چاہیے کہ اس محرم الحرام کا ادب کرے، احترام کرے، اور جو تسبیحات جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ وظیفہ پڑھ لے تو اس کو ہر طرح کے غم سے نجات مل جائے گی۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ محروم رہ جائیں۔ تو جو محروم رہ گیا اور جو محروم رہ گیا سو محروم رہ گیا، اور جس نے پا لیا سو کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے، ان تسبیحات کے ذریعے معرفت ملتی ہے، اور معرفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو جو شخص اپنے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے وہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ اس عمل سے آپ مالا مال ہو جائیں گے اور آپ کو بے حد بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ملیں گی۔ تو آج ماہ ذوالحجۃ الحرام کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن کثرت کے ساتھ
درود پاک پڑھنے والے کی بے حساب بخشش کر دی جاتی ہے۔ جمعۃ المبارک جسے مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے، جمعۃ المبارک کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آج کے دن ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جس میں بندہ مومن کی ہر دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کے پاس صرف 24 گھنٹے باقی ہیں، ایک چاند نظر آنے والا ہے، تو آپ لوگ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ عز و جل۔ چاند کو دیکھ کر بھی آپ اس عمل کو کریں، اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج بھی آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت کی بارش ہوگی۔ تو آئیے ہم آپ کو اپنے وظیفے کی طرف لے چلتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گی، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں کرتی رہتی ہوں، اس لیے آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن بھی پہنچتا رہے۔ تو اب عمل کیا ہے؟ جب محرم الحرام کا چاند ظاہر ہو جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، یعنی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے سورہ رحمان، بے شک سورہ رحمان پڑھتے ہوئے آپ کو کافی وقت لگ جائے، لیکن مکمل 3 بار سورہ رحمان ضرور پڑھنی ہے آپ نے۔ اور اگر آپ سورہ رحمان کو نہ پڑھ سکیں یا آپ کو مشکل لگے تو اس کا ایک اور حل ہے، ایک بار سورہ رحمان پڑھ لیں، ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں، اور 100 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یہ وظیفہ اتنا برکتوں والا ہے، آپ جتنی رقم کی نیت کریں گے اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ 80,000 حاجت اکٹھی نیت بھی کر لیں گے تو ساری کی ساری آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کر کے آپ یہ وظیفہ شروع کریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی برکتوں والا عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے تمام دروازے کھول دے گا۔ تو آج جمعۃ المبارک کے دن بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پھر چاند دیکھ کر بھی آپ یہ عمل کریں۔ تو جس نے یہ عمل کر لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے کچھ نہیں پانا وہ یہ عمل کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کے صدقے میں، نئے محرم الحرام اسلامی سال کے آنے کے دن کے صدقے میں، اللہ پاک آپ کی تمام مشکلوں کو دور فرما دے، اور جو شخص یہ عمل کرے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک حسنین کریمین کا صدقہ، شہداء و کربلا کا صدقہ، اللہ پاک پورا سال آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے، اللہ آپ پر راضی ہو جائے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو مزید وظائف کے لیے روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔